بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون اولیٰ کے مسلمان فاتحین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جب شام، اس زمانے میں حدود شام میں یہ 3 علاقے شامل تھے جو اب ملک بن گئے ہیں، یعنی اردن، فلسطین، لبنان، ان کو یورپ کی عیسائی سلطنت بعد نطینی بادشاہ سے چھڑوایا تو اب ان کے سامنے پیش قدمی کے 2 راستے تھے۔ قسطنطنیہ کی طرف بڑھ کر یورپ کے دروازے کی چابی حاصل کریں اور گوروں کی سرزمین میں اس طرح فاتحانہ پیش قدمی شروع کریں جس طرح گورے آج تک ان کی سرزمین پر قبضہ کرتے چلے آئے تھے، یا پھر صحرائے سینا عبور کر کے بر اعظم افریقہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اسے صدیوں سے چھائی جہالت کے اندھیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ بر اعظم یورپ اور ایشیا کے درمیان چونکہ بحر مرمرا حائل ہے اور اس تک 2 تنگ سمندری دروں آبنائے باسفورس اور درہ دانیال میں سے کسی ایک کو عبور کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے قسطنطنیہ تک رسائی کا معاملہ بحری بیڑے کی تیاری اور غزوۃ البحر کے آغاز تک مؤخر ہوتا رہا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ اعزاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ انہوں نے پہلا اسلامی بیڑا تشکیل دے کر اس شہر پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ البتہ بر اعظم افریقہ تک چونکہ صحرائے سینا کی 100 میل چوڑی پٹی سے گزر کر پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے فتح شام کے فوراً بعد مسلمان مجاہدین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلاری میں بر اعظم افریقہ میں داخل ہو گئے اور مصر کی فتح سے اس بر اعظم میں اسلام کے داخلے کا آغاز کیا۔ مصر کے بعد اسلامی لشکر افریقہ کی شمالی پٹی کو اسلام کی کرنوں سے منور کرتا ہوا موجودہ لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش سے گزر کر بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس تک آ پہنچا۔ یہاں آگے پھر سمندر حائل تھا جسے پار کرنے کے لیے درکار اسباب اس زمانے میں دستیاب نہ تھے۔ مسلمانوں کے امیر عقبہ بن نافع نے یہاں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر یہ تاریخی الفاظ کہے: اے اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے اپنی طاقت کے بقدر کوشش کر لی ہے، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں اس کے پار واقع ملکوں میں ضرور پہنچ جاتا، آپ کو نہ ماننے والوں سے اس وقت تک قتال کرتا جب تک آپ کے سوا سب کی عبادت ختم کر دی جاتی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے نے جس ریتلے ساحل پر اپنے سم مارے تھے، وہاں سے آگے سمندر میں چند بے آباد جزائر تھے جنہیں جزائر خالدات کہا جاتا ہے۔ ان کا موجودہ نام کینر آئی لینڈ ہے۔ یہ اس وقت کی معلوم دنیا کی آخری سرحد سمجھے جاتے تھے اور قدیم جغرافیہ میں 0 درجہ طول البلد یہیں سے شمار کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک انسان کا علم اور رسائی اس سے آگے نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مراکش کو المغرب یا المغرب الاقصیٰ کہا جاتا تھا، یعنی دنیا کی مغرب جہت میں آخری ملک، اور آج تک عرب دنیا میں اس کا یہی نام چلا آتا ہے۔ یہ 1 صدی ہجری کی آخری دہائیوں کی بات ہے۔ اس کے تقریباً 800 سال بعد جب زیادہ گنجائش اور لمبا بحری سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے والے بحری جہاز بنا لیے گئے تھے اور انسان جغرافیائی اکتشافات میں اضافہ کرتے ہوئے نئی دنیائیں دریافت کر رہا تھا، ایسا لمحہ آ گیا تھا جب مسلمان اس بحر ظلمات کے پار واقع دنیا کو دریافت کر کے اسے مسلمانوں کا مسکن بنا لیتے، لیکن اس وقت ان میں بدعمالیوں کا اتنا زور ہو گیا تھا کہ وہ اس اعزاز کے مستحق نہ بن سکے۔ دوسرے تاریخی موقع سے ہماری یہی مراد ہے اور اس روداد کی ابتدا اس دن سے ہوتی ہے جب مسلمانوں نے مراکش کی شمالی سمت نظر ڈالی تو انہیں بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کو ملانے والے تنگ سمندری درے کے پار ایک حسین اور سرسبز شاداب دنیا نظر آئی۔ یہ ہسپانیہ کی جنت نظیر زمین تھی اور یہ درہ بعد میں آبنائے جبل الطارق کہلایا۔ اہل مغرب جبل الطارق بگاڑ کر جبر الٹرا کہتے ہیں۔ آبنائے باسفورس اور آبنائے جبل الطارق بر اعظم یورپ کے 2 دروازے ہیں، ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا جنوبی سمت میں۔ مسلمان ان دونوں دروازوں سے داخل ہو کر اس ظلمت کدے میں بہت آگے تک چلے گئے تھے۔ ان کا دوسری سمت تک
پہنچ جانا اس کرۂ ارض کی خوش نصیبی ہوتی، مگر ان کو دونوں مرتبہ واپس آنا پڑا، اور یورپ نے ان کے چھوڑے ہوئے علوم سے استفادہ کر کے حیرت انگیز ترقی کرتا گیا۔ اس نے شمالی و جنوبی امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، بحر الکاہل کے بہت سے جزائر کو دریافت کیا۔ لہٰذا آج کی دنیا کے یہ چاروں بر اعظم عیسائیت کے جھنڈے تلے جمع ہیں، اور مسلمانوں کے لیے روز بروز زمین تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن معاویہ 10ویں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا پوتا اور معاویہ بن ہشام کا بیٹا تھا۔ عبد الرحمن اسلامی تاریخ میں کئی ناموں سے منسوب ہے: عبد الرحمن بن معاویہ، عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن اول اور عبد الرحمن الداخل۔ 750 عیسوی میں جب عباسیوں کے ہاتھوں اموی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اموی خانوادے، امراء، حکام اور متعلقین کو پہلے عباسی خلیفہ عبداللہ الصفا کے ہاتھوں بہت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ہزیمت اور ابتلا کے اس کارزار میں سے 20 سالہ اموی شہزادہ عبد الرحمن کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا صحراؤں اور دریاؤں کو عبور کرتا فلسطین پہنچا۔ فلسطین سے بحیرہ روم کے ساحل پر مغرب کی طرف چلتے چلتے لیبیا کے لک و دک صحرا میں آ نکلا۔ صحراؤں میں قریب 2000 میل کا سفر کر کے عبد الرحمن الجیریا پہنچا۔ الجیریا کے ساحلی علاقے میں آباد بربر قبیلہ نفرہ میں اپنی ننھیالی عزیزوں کے پاس پناہ گزین ہوا، مگر عباسی حکومت کے جاسوس جو عبد الرحمن کے قتل پر مامور تھے مسلسل تعاقب میں رہے اور اسے یہیں پر چین نہ لینے دیا۔ 754 عیسوی تک عبد الرحمن ساحل سمندر کوہ اطلس کی گھاٹیوں اور صحرا کے لک و دک میں سرگرداں رہا۔ اس دوران نہ تو اس کے پائے استقامت میں لرزش آئی، نہ اس کا آہنی عزم متزلزل ہوا۔ صعوبتوں نے جب شمالی افریقہ میں بھی عبد الرحمن کا پیچھا نہ چھوڑا تو اس نے اندلس کی راہ لی۔ اندلس میں بھی عبد الرحمن کے اقربا موجود تھے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت پر قریب نصف صدی بیت چکی تھی، لیکن اندلس کی حالت دگرگوں تھی۔ مسلمانوں کے گروہ آپس میں متحارب، حکومت کمزور، حکمران جاہ پسند اور عیش پرست تھے، اندرونی اور بیرونی سازشیں زوروں پر تھیں، حکمران نیم بیدار اور عمال برسر پیکار تھے۔ عبد الرحمن الداخل نے بربر حمایتیوں پر مشتمل لشکر تیار کیا، اندلس میں مسلمان سرداروں کی حمایت حاصل کی اور ستمبر 755 عیسوی میں اندلس میں داخل ہوا۔ یہیں سے عبد الرحمن کو عبد الرحمن الداخل کہا جانے لگا۔ عبد الرحمن الداخل کی کرشماتی شخصیت اور بے مثل قائدانہ صلاحیتوں کے سبب بلا امتیاز قبیلہ نسل بے شمار اندلسی مسلمان اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے، جن میں یمانی قبیلے کے افراد نمایاں تھے۔ یہاں سے عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ہمراہ قرطبہ کا رخ کیا اور عباسیوں کے نامزد والی اندلس یوسف فہری کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ عبد الرحمن الداخل فتح یاب ہوا اور قرطبہ میں تباہ حال امویوں کی عمارت کی بنا ڈالی۔ عبد الرحمن کی حکومت ابھی اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم سے شمالی افریقہ کا گورنر ابن مغیث بہت بڑے لشکر کے ساتھ قرطبہ پر حملہ آور ہوا اور عبد الرحمن کو ایک اور کارزار میں اترنا پڑا۔ اس مارکے میں عبد الرحمن کی شان ہی نرالی تھی، وہ جدھر کا رخ کرتا صفیں کاٹتا چلا جاتا۔ شمالی افریقہ کے جنگجو بربر تلوار زنی میں ایسی مہارت، چابک دستی اور بے جگری پر حیران رہ گئے۔ عربوں کی ایسی شجاعت اور دلیری انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بالآخر عبد الرحمن کامیاب ہوا اور ابن مغیث کا کٹا ہوا سر روایت کے مطابق بغداد میں خلیفہ منصور کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے جانی دشمنی اور روایتی مخالفت کے باوجود اسے اس کی اس بے جگری پر صقر قریش یعنی قریش کے شہاب کا لقب دیا۔ فتح اور کامرانی کے مشکل مرحلے کے بعد حکومت چلانے کا مشکل تر مرحلہ شروع ہوا۔ عبد الرحمن الداخل کے سامنے بے شمار سنجیدہ مسائل میں سے سب سے سنگین مسئلہ مسلمانوں کی باہمی اختلافات ختم کر کے انہیں ایک قوم کے روپ میں ڈھالنا تھا۔ عبد الرحمن الداخل کی انقلابی پالیسیوں اور ترقی پسند خیالات نے مسلم ہسپانیہ کی کایا پلٹ دی۔
عیسائی عمرہ اور منتظمین کلیسا کے آہنی پنجے سے مظلوم عوام آزاد ہونا شروع ہو گئے۔ غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے والے کاشتکاروں کو بڑے زمینداروں کے جبر سے رہائی ملی، زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں، مالیے میں کمی ہوئی اور اسے پیداوار سے منسلک کیا گیا۔ عبد الرحمن الداخل نے ہسپانیہ میں پہلی بار فوج میں تنخواہوں کے عوض بھرتی کا نظام جاری کیا۔ ذرائع آبپاشی میں توسیع کی گئی، سماجی انصاف، عدل اور داد رسی نے کمزور طبقوں میں زندگی کی حرارت پھونک دی۔ اندلس میں مدرسے، کتب خانے اور عدالتیں قائم ہوئیں، علم و فن کو فروغ حاصل ہوا، زراعت اور صنعت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ عرب اور مشرقی ممالک سے بیج اور پودے منگوا کر نئی فصلوں، پھلوں اور پھولوں سے اندلس کی سرزمین کو روشناس کرایا گیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اندلس ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دور دراز سے لوگ کھنچے چلے آتے تھے، کوئی علم کی پیاس بجھانے کو چلا آتا تھا اور کوئی جاہ کی طلب میں۔ تجارت اپنے عروج پر پہنچی، بازار میں کاغذ اور کتابیں افراد سے دستیاب تھیں جس کا یورپی ممالک میں ابھی تک تصور تک نہیں تھا۔ اندلس کی منڈیوں میں قالین، ریشم، اسلحہ، خوشبویات، ملبوسات، آرائشی سامان، کاغذ، کتابیں، دھاگا، جوتے، چٹائیاں، زعفران، سرکہ، گرم مسالے، رنگ، پھل، پھول، مٹھائیاں، دوائیاں، خشک میوہ جات، صابن اور سامان خود نوش بکثرت دستیاب تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے 32 برس حکومت کی اور اس دوران اس نے اپنے تدبر، شجاعت اور رواداری کے بہترین مظاہروں سے ہسپانیہ کے وسیع علاقے اپنے قلمرو میں شامل کر لیے۔ اندلس میں مسلم اقتدار اعلیٰ کا جو پودا عبد الرحمن الداخل نے لگایا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سرزمین اندلس میں قریب 8 صدیوں تک قائم رہا۔ عبد الرحمن الداخل کا سب سے منفرد اعزاز جو اسے کسی بھی معاصر یورپی حکمران سے ممتاز اور برتر بنا دیتا ہے وہ اس کا 8ویں صدی میں علم و فن کا قدردان ہونا ہے۔ وہ خود با کمال رجزیہ شاعر، علم بیان میں یکتا، علم و ہنر کا قدردان اور اصحاب علم و عرفان کی صحبت میں راتیں گزارنے والا بیدار مغز حکمران تھا۔ عبد الرحمن الداخل کے اسی علمی و تہذیبی رویے سے اگلی 2 صدیوں میں اندلس سے ایسی روشنی پھوٹی جس سے آنے والا زمانہ منور اور خصوصاً یورپ منور تر ہو گیا۔ اندلس کی سرزمین سے علماء، فضلاء، سائنسدان، فلسفی، ریاضی دان، کیمسٹ، ماہرین فلکیات اور ماہرین طب، جغرافیہ دان اور تاریخ دان، غرض یہ کہ ہر شعبے میں ایسے مشاہیر پیدا ہوئے کہ جن کی علمی و تحقیقی کاوشوں نے یورپ کی موجودہ تمدنی ترقی پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ حقیقت اب تحقیق ہو چکی ہے کہ یورپ کی ترقیاتی اساس اور علمی ساخت پر مسلمان مشاہیر کی گہری چھاپ ہے۔ عبد الرحمن الداخل نے علم و دانش کا جو پودا اندلس کی سرزمین میں بویا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ابن زید، ابن عمار جیسے افراد سے تناور درخت بن گیا۔ عبد الرحمن الداخل کی شخصیت بڑی دل آویز تھی، طویل قامت، چھریرا بدن، عقابی نظریں، سخت کوش، رزمگاہ کا شیر، ذہانت سے بے پناہ اعتماد اور حوصلے میں غیر متزلزل، فوری قوت فیصلہ، اٹل ارادہ، مہذب لہجہ، شائستہ اطوار۔ عبد الرحمن الداخل حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، قعقاع بن عمر، صلاح الدین ایوبی اور امیر تیمور گورگاں جیسے نامور سپہ سالاروں کی طرح اگلی صف میں صف آرا ہوتا اور بڑھ کر حملہ کرتا اور آخر تک میدان کارزار میں جمع رہتا۔ عبد الرحمن کو اچھے شعر کا چسکا تھا، وہ عرب ثقافت کی روایت میں رجز لکھنے اور پڑھنے میں ممتاز اور شعری لطافت میں بے مثال تھا۔ حریف ہونے کے باوجود خلیفہ ابو جعفر منصور نے عبد الرحمن کو صقر قریش قرار دیا اور امرائے عرب نے آبرو عرب قرار دیا۔ ناظرین، اب میں آپ کی توجہ مغربی مفکرین کے اس تعصب کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ جو تحقیق جیسے دیانت طلب شعبے میں بھی اہل مغرب کی جان نہیں چھوڑتا۔ امریکہ کے شہرت یافتہ سائنسدان اور تاریخ نویس ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 1978 میں لکھی جانے والی اپنی شور آفاق کتاب
100 انتہائی اثر انداز تاریخی شخصیات کی درجہ بندی میں امیر عبد الرحمن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن بادشاہ یگنس شارلیمین سے کرتے ہوئے شارلیمین کو ترجیح دے کر اس کا شمار 100 مشہور اثر انداز شخصیات میں کیا ہے، جبکہ شارلیمین جیسا ان پڑھ کسی طرح امیر عبد الرحمن الداخل کے مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب ہم یہاں شارلیمین کے کردار، کارکردگی، فتوحات اور مابعد فتوحات کا تجزیہ پیش کر کے نتیجہ انصاف پسند تاریخ دانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ شارلیمین کی حکومت مغربی یورپ میں فرانس، سوئٹزرلینڈ، بلجیم اور ہالینڈ پر مشتمل تھی، جبکہ اٹلی، جرمنی اور آسٹریلیا کے آدھے حصے پر بھی شارلیمین کی قلمرو میں شامل تھا۔ 773 عیسوی میں مسلم ہسپانیہ کا سرحدی علاقہ جو فرانس کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے ابرا پر واقع تھا، خاصی تگ و دو کے بعد شارلیمین ہسپانیہ کا یہ زرخیز سرحدی رقبہ بھی علاقائی سازشوں کے طفیل اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ہمیشہ مسلم ہسپانیہ پر قبضے کی خواہش اور منصوبہ بندی میں مبتلا رہا۔ مسلم ہسپانیہ پر قبضے اور عبد الرحمن الداخل کے خلاف ریشہ دوانیوں میں شارلیمین کو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کی حمایت اور مدد حاصل رہی۔ شارلیمین اپنے وقت کا بہت بڑا فاتح، عیسائیت کی تاریخ کا بہت بڑا نام اور افسانوی حد تک عظیم الشان تاریخی کردار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ یورپی حکومتوں کو عیسائیت کے زیر نگیں لانے پر کمر بستہ ہوا تو ظلم و بربریت کی مثال قائم کر دی۔ انصاف، تحمل، درگزر اور رواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہوئیں یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی نہیں تھیں۔ شارلیمین نے فروغ عیسائیت کے جنون میں 778 میں بارسلونا ہسپانیہ کے مسلمان گورنر ابن العربی سے سازش کر کے امیر ہسپانیہ عبد الرحمن الداخل کے خلاف ہسپانیہ میں فوج کشی کی، بارسلونا اور بویریا کو تاراج کیا اور سرکستہ کی طرف بڑھا۔ یہاں عربوں نے شدید مزاحمت کی۔ بڑھتی ہوئی مزاحمت پر قابو پانے کے لیے شارلیمین نے اہل سرکستہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ صرف ایک دن میں 4500 افراد کو تہہ تیگ کر دیا گیا۔ اس بربریت کے باوجود عربوں کی مزاحمت جاری رہی، حتیٰ کہ شارلیمین کو سرکستہ سے عالم نامرادی میں پسپا ہونا پڑا۔ بوقت مراجعت شارلیمین کا لاؤ لشکر پیری نیز کے پہاڑی دروں سے گزر رہا تھا تو امیر عبد الرحمن الداخل کا جرنیل حسین بن یحییٰ انصاری، جسے شارلیمین کے مقابلے پر روانہ کیا گیا تھا، سر پر آن پہنچا۔